زنجیر ٹی وی کی طرف سے میں آپ سے مخاطب ہوں راشن لال، اور گفتگو کا موضوع ہے غدار کون۔ خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں غداری کا کھیل جاری ہے، اور ہر کوئی اپنے سیاسی مخالف کو بڑے سے بڑا غدار قرار دینے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یہ سلسلہ جو اس وقت چل رہا ہے، یہ پاکستان میں کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد یہاں سیاستدانوں کو خاص طور پر غدار قرار دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اب کیا بتائیں کہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کی سیاست کے جنہیں غدار قرار دیا گیا۔ افسوس کا اظہار ہی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، جو پاکستان کی تحریک میں شامل تھے، انہیں غدار قرار دیا گیا۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ جن لوگوں نے غدار قرار دیا، ان کے پاس کسی کو غدار قرار دینے کا نہ تو کوئی ثبوت تھا، نہ کوئی جواز تھا۔ جو ان کے پاس بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ وہ اپنے ہر سیاسی مخالف کو غدار قرار دے کر اس پر وطن دشمنی کا لیبل لگانا چاہتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جو پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہوا تھا، آج کل پھر زوروں پر ہے، اور اس کا تازہ ترین شکار سابق وزیر اعظم نواز شریف ہے۔ اور پاکستان بننے کے فوراً بعد جو سلسلہ شروع ہوا تو اس میں بہت کم ایسا ہوا کہ کسی وزیر اعظم کو غدار قرار دیا گیا ہو اور اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی گئی ہو۔ یہ ایک انوکھا واقعہ ہے کہ ایک وزیر اعظم کو غدار قرار دیا گیا اور ایک عام آدمی اس کے خلاف تھانے میں شکایت لے کے گیا، اور اس کی شکایت پہ فوراً ایف آئی آر بھی درج ہو گئی۔ پاکستان میں جن لوگوں کو تھانے کچہریوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایف آئی آر کٹوانا یہاں کتنا مشکل کام ہے، اور اس کے لیے کتنی سفارشیں چاہیے ہوتی ہیں، کتنی رشوت چاہیے ہوتی ہے، اور کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ایک عام آدمی رات کے 2 بجے گیا ہے سابق وزیر اعظم کے خلاف، اس نے کہا جی یہ غدار ہے، اور ایک تھانے دار نے فوراً اس ایف آئی آر کاٹ لی۔ خیر، اب اس ایف آئی آر کٹ گئی، اور اس کے بعد پھر جو سلسلہ شروع ہوا، اور جن بیانات کی بنیاد پر ایف آئی آر کاٹی گئی، پھر یہ ہوا کہ انہی وہ موجودہ وزیر اعظم کے خلاف بھی انہی بیانات کا حوالہ دیا گیا کہ اگر سابق وزیر اعظم کے خلاف جن بیانات کی بنیاد پر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، تو یہ بیانات تو موجودہ وزیر اعظم بھی دیتے رہے ہیں، ان کی فوٹیج موجود ہے، کلپس موجود ہیں، اور ان کلپس کو سامنے رکھ کے لوگوں نے کہا جی کہ اگر سابق وزیر اعظم غدار ہو سکتے ہیں تو پھر موجودہ کیوں نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، اس بلیم گیم میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر سابق وزیر اعظم کو غدار قرار دیا گیا ہے تو موجودہ وزیر اعظم کو بھی غدار قرار دیا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ اصل میں غداری کا ہے ہی نہیں۔ یہ مسئلہ بنیادی طور پر آزادی اظہار کا مسئلہ ہے، بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ ہر انسان کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسی بات کر سکتا ہے اپنے ملک میں رہتے ہوئے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کسی بھی غلطی کی نشاندہی کر سکتا ہے، وہ اپنا اظہار خیال کر سکتا ہے، اور غلطی کی نشاندہی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ بنیادی انسانی حقوق کا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر کہیں غلطیاں موجود ہیں تو ان کی نشاندہی ضرور ہونی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نے صرف غلطیوں کی نشاندہی کی ہے، اور وہ غلطیاں جو یہاں مسلسل ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور وہ خود بھی ان غلطیوں کا حصہ رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو انہیں باور کرایا جا سکتا ہے کہ جناب سابق وزیر اعظم صاحب، آپ خود بھی تو یہ غلطیاں کرتے رہے ہیں، اور یہ غلطیاں اگر آپ سے ہوئی ہیں، آپ ان غلطیوں کا حصہ رہے ہیں، تو کم از کم ایک چھوٹی سی معذرت ضرور کر لیں اس پہ۔ لیکن انہیں غدار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو نہ موجودہ وزیر اعظم غدار ہے، نہ سابق وزیر اعظم غدار ہے،
اور نہ ہی ان سے پہلے جن لوگوں کو پہ غداری کا الزام لگایا جاتا رہا نہ ہی وہ غدار ہے. غدار کوئی نہیں ہے. ہم اس پاکستان بننے سے بعد سے اب تک ہم ارتقائی سطح سے آگے نہیں بڑھ سکے. ہم کہیں بھی اس طرح سٹیبل نہیں ہو سکے تھے ہم کہیں کہ جی ہم اب ہماری بنیاد بن گئی ہے اور ہم نے آگے عمارت تعمیر کرنی ہے. ہم ابھی تک بنیاد ہی اپنی قائم نہیں کر سکے. تو ہماری بنیاد یہی ہے کہ ہمیں غلطیوں کی نشاندہی کرنے کا حق ہونا چاہیے. ہم غلطیاں کر رہے ہیں, غلطیوں سے سیکھ نہیں رہے, تو ایسے موقع پہ ہمیں غلطیوں کی نشاندہی کرنے کا حق ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی ادارہ ہے, چاہے وہ کوئی انسان ہے, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے. اور پھر غلطیوں کے نشاندہی کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ آئندہ سے وہ غلطیاں نہ ہوں. آئین و قانون, اب یہ سب سے ہے سوال کہ غلطی کی نشاندہی کا پیمانہ کیا ہے؟ غلطی کی نشاندہی کا پیمانہ آئین اور قانون ہے. آئین اور قانون یہاں پہ موجود ہے, آئین یہاں پہ موجود ہے, اور کوئی غلطی ہے یا غلطی نہیں ہے وہ ہمیں بتائے گا آئین. اگر کوئی کسی کا بھی عمل غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, تو وہ غلطی ہے. اگر کسی کا عمل آئین و قانون کے مطابق ہے تو وہ غلطی نہیں ہے. تو جن غلطیوں کے نشاندہی نواز شریف نے کی ہے ان کو پرکھنے کا پیمانہ آئین اور قانون ہے. اگر انہوں نے کہا جی کہ یہ کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے, پاکستان میں حکومتیں بنائی اور گرائی جاتی ہیں اداروں کی طرف سے, شخصیات کی طرف سے, بالادست عہدہ رکھنے والوں کی طرف سے. یہاں پہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ آئین اور قانون کہتا ہے کہ یہاں حکومتیں بنانے اور حکومتوں پہ عدم اعتماد کرنے کا اختیار صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو ہے, جو ووٹ کے ذریعے یہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں. اگر ووٹ کے ذریعے کوئی حکومت کے حق میں کسی کے ووٹ دے تو اس کو حق ہے وہ حکومت بنائے. اگر ووٹ کے ذریعے وہ کسی کے مخالفت میں ووٹ دے, اپنی رائے کا اظہار کرے, تو پھر وہ حکومت بنانے کا حقدار نہیں ہے. لیکن کسی ادارے, عوام کی بنائی ہوئی کسی حکومت کو یہ گرانے کا حق کسی ادارے کو یا کسی شخص کو نہیں ہے. اگر نواز شریف نے اس رائے کا اظہار کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کیا. تو کوئی کام جب غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہے تو پھر غداری کیسے ہو گیا؟ تو لہٰذا ان پہ جو غداری کا الزام ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. یہ ایف آئی آر کو فوری طور پہ واپس لیا جانا چاہیے, کیونکہ ایف آئی آر کٹنے کے بعد کہیں سے بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی. اور جن لوگوں پہ الزام ہے کہ ان لوگوں کی ایما پر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے, تو یہ اگر ایف آئی آر اتنی ہی بہتر کام ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی, وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایف آئی آر کٹوائی. تو جب وہ فخر سے یہ نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب ہے یہ کام فخر کرنے والا ہے ہی نہیں, یہ شرمناک کام ہے. تو یہ اس شرمناک کام سے جتنی جلدی ہو سکے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے, اور یہ ایف آئی آر ختم کر کے اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے کہ ہمیں ہر شخص کو, چاہے وہ سابق وزیر اعظم ہو چاہے وہ موجودہ وزیر اعظم ہو, اس کے آزادی اظہار کے حق کو تسلیم کرنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ تنقید سے مبرہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں.